بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ جی ہاں، بے شک۔ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پوری کائنات ہے نا، یہ ایک ایسا گیت گا رہی ہے جو کبھی نہیں رکتا؟ ایک نہ رکنے والا گیت۔ بالکل، وہ بلند و بالا پہاڑ جنہیں انسان بالکل ساکت سمجھتا ہے، وہ گرجتے ہوئے بادل، اور وہ چھوٹی سی کنکری بھی جسے شاید راستے میں چلتے ہوئے کوئی پاؤں سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یعنی بظاہر بے جان چیزیں۔ جی، وہ سب کے سب ایک عظیم خاموش ترانے کا حصہ ہیں۔ آج کی اس علمی نشست میں ہم نے لغات، احادیث کی مستند کتابوں اور امام طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کے نوٹس کا ایک پورا ذخیرہ کھنگالا ہے تاکہ اس کائناتی ترانے کے پیچھے چھپے راز کو جان سکیں۔ اور یہ راز جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی اس سے جڑی ہے۔ اصل میں یہ انسان کی غفلت کی انتہا ہے کہ ہم سب اپنی دنیاوی چمک دمک میں استغفر اللہ اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد گونجتا ہوا یہ ترانہ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آج کا ہمارا جو مشن ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے دو نہایت ہی عظیم ناموں السبوح اور القدوس کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ ایک بہترین موضوع ہے۔ ہم جانیں گے کہ ان ناموں کے لغوی معنی کیا ہیں، ان میں کتنا باریک فرق ہے، اور یہ کس طرح کائنات کو دیکھنے کا انسانی نظریہ بالکل بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ مطالعہ واقعی انسانی سوچ کے کئی بند دریچے کھول دیتا ہے۔ دیکھیے، اس کائناتی ترانے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ان دو عظیم الفاظ کی جڑوں تک جانا ہوگا۔ میرا مطلب ہے ان کے ماخذ تک۔ جی، روٹ ورڈز کی بات کر رہے ہیں آپ۔ بالکل۔ اگر ہم عربی زبان کی سائنس اور اس کی گرامر پر غور کریں نا، تو وہاں ایک خاص وزن استعمال ہوتا ہے جسے فعول کہا جاتا ہے۔ فعول یعنی لفظ کے پہلے حرف پر پیش ہوتا ہے؟ جی ہاں، پہلے حرف پر پیش یا ضمہ ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی لغت میں یہ وزن انتہائی نایاب ہے، بہت کم ملتا ہے۔ اچھا، تو عام طور پر کون سا وزن استعمال ہوتا ہے پھر؟ عام طور پر مبالغے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ فعول کے وزن پر ہوتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ، جیسے غفور یا شکور۔ صحیح، غفور اور شکور تو ہم بہت کثرت سے سنتے ہیں۔ لیکن السبوح اور القدوس یہ اس کی خاص مثالیں ہیں۔ یہ جو شروع میں پیش ہے نا، یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہے۔ یہ دراصل اس لفظ کے اندر موجود پاکیزگی اور عظمت کی بے پناہ شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ پاکی ایک خاص وقت تک محدود نہیں ہے؟ یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والا کمال ہے۔ ارے واہ، یعنی الفاظ کی بناوٹ ہی اپنے اندر اتنی لمبی داستان سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیے ان ذرائع کی روشنی میں لفظ السبوح کے مادے کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مادہ سین با ہا ہے، تو لغوی اعتبار سے اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اور جب ہم اسے اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو عربی اصطلاح میں اسے تنزیہ کہا جاتا ہے۔ تنزیہ کا مطلب تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی برائی، خامی، نقص، شرک اور کمزوری سے بہت دور ماننا۔ صحیح۔ یعنی اس کی ذات کو ان تمام خامیوں سے پاک قرار دینا جو ہم مخلوقات میں پائی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک بہت حیران کن حقیقت سامنے آئی ہے، شاید آپ نے بھی نوٹ کی ہو۔ جی، کون سی حقیقت؟ وہ یہ کہ یہ نام السبوح صریح نام کے طور پر قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہوا۔ ایک منٹ، کیا واقعی السبوح قرآن میں نہیں آیا؟ جی، صریح نام کے طور پر نہیں آیا، بلکہ یہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز نکتہ ہے۔ مطلب جو لفظ ہم روزمرہ اتنی کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ نام کے طور پر احادیث کا حصہ ہے۔ بالکل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جی جی، یہ دعا تو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے السبوح ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دوسرے نام کی طرف آئیں، یعنی القدوس کی طرف۔ ہاں، اس کا مادہ قاف دال سین ہے۔ درست۔ لغت میں اس کا مطلب ہے انتہائی درجے کی پاکیزگی اور طہارت، اور یہ نام قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، کہاں کہاں؟ ایک سورۃ الحشر کے آخر میں الملک القدوس السلام، اور دوسرا سورۃ الجمعہ کی بالکل ابتدا میں آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بہت منطقی سا سوال آ رہا ہے۔
جی پوچھیے۔ اگر الصبوح اور القدوس دونوں کا بنیادی مطلب پاکیزگی، طہارت اور خامیوں سے پاک ہونا ہی ہے، تو کیا یہ محض ہم مانے الفاظ ہیں؟ یعنی مترادف الفاظ؟ جی ہاں، اگر ان کا مقصد ایک ہی ہے تو ہم انہیں ایک ساتھ ملا کر سبوح قدوس کیوں پکارتے ہیں؟ یہ سوچ کر ہی استغفر اللہ انسانوں کی محدود عقل اور لفظی خامیوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بس بغیر سمجھے دو الگ الگ الفاظ کو ایک ہی خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ یقینی طور پر ان دونوں کے ایک ساتھ آنے میں کوئی بہت گہری حکمت پوشیدہ ہوگی۔ یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے نا، جی یہ دراصل اس پورے موضوع کی جان ہے۔ اچھا، جی، اور اس کا جواب ہمیں امام طبری اور علامہ حلیمی رحمہم اللہ جیسے عظیم مفسرین کے نوٹ سے ملتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ واضح کیا ہے کہ یہ دونوں الفاظ ہرگز ہم مانی نہیں ہیں۔ تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ ان کا ملاپ دراصل اسلامی عقیدے میں ایک انتہائی شاندار توازن پیدا کرتا ہے، ایک بیلنس۔ توازن یعنی کس طرح کا توازن؟ دیکھیں، تسبیح کا یعنی الصبوح کا بنیادی تعلق نفی سے ہے۔ نفی یعنی نیگیشن؟ جی ہاں، مطلب اللہ کی ذات سے ہر اس چیز کو رد کرنا جو اس کے لائق نہیں ہے، ہر خامی کی نفی کرنا، جبکہ تقدیس کا یعنی القدوس کا تعلق اس بات سے ہے، افرمیشن سے۔ مطلب خوبیوں کو ثابت کرنا؟ بالکل، اللہ کی ذات کے لیے کمالات، خوبیوں اور بے عیب صفات کو ثابت کرنا۔ نفی اور اس بات، اس کو نہ کسی عملی مثال سے واضح کریں تاکہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو سکے۔ اس سے ہم قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی، جب انسان پڑھتا ہے لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اولاد ہونے کی نفی ہو رہی ہے، بالکل۔ کیونکہ اولاد کا ہونا یا پیدا ہونا تو مخلوق کی صفت ہے نا، یہ محتاجی کی علامت ہے۔ تو اللہ کی ذات سے اس محتاجی کی نفی کرنا یہ تسبیح ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم اسی صورت میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں ہم اس کی وحدانیت اور بے نیازی کے کمال کو ثابت کر رہے ہیں۔ ہاں، خوبیوں کا اس بات تقدیس ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ تو اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال میں بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیں۔ فرض کریں کسی ماہر مصور کے پاس ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا کینوس ہو، تو تسبیح گویا اس کینوس کو ہر قسم کے داغ، دھبوں، مٹی اور گرد سے مکمل طور پر صاف کرنا ہے۔ مصور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس پر کوئی معمولی سا داغ بھی باقی نہ رہے۔ واہ، بہت خوبصورت مثال ہے۔ لیکن دیکھیں، کیا ایک عظیم فن پارے کے لیے صرف کینوس کا صاف ہونا کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جی، تو تقدیس اس صاف کینوس پر کمال درجے کی خوبصورتی، رنگ اور اعلیٰ ترین فن کو بکھیرنے کا نام ہے۔ یعنی پہلے صفائی کے ذریعے خامیوں کی نفی ہوئی اور پھر رنگوں سے کمال کا اثبات۔ ارے واہ، یہ تشبیہ اس فرق کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، اور یہاں ہمارے ذرائع ایک اور بہت لطیف فرق کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تسبیح کا لفظ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مختص ہے۔ آپ کسی بھی انسان یا فرشتے کو مسبح نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ تو میں نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن دوسری طرف تقدیس یا مقدس ہونے کا جو لفظ ہے وہ مقامات یا انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارض مقدس یعنی پاک سرزمین کا ذکر موجود ہے، یا وادی مقدس کا ذکر ہے۔ جی ہاں، بالکل، طوا کی وادی کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور زبردست حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لفظ القدوس ہمیشہ الملک یعنی بادشاہ کے ساتھ آیا ہے۔ الملک اور القدوس، تو اس مخصوص جوڑے کے ایک ساتھ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ بہت گہری ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا کے جتنے بھی بادشاہ، حکمران یا طاقتور لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس طاقت تو ہوتی ہے نا؟ بادشاہت بھی ہوتی ہے۔ ہاں، بالکل ہوتی ہے۔ لیکن ان کی بادشاہت ہمیشہ خامیوں سے بھری ہوتی ہے۔ طاقت کے نشے میں ان سے ظلم ہو سکتا ہے، ان کی حکمرانی میں ناانصافی، غفلت اور کمزوریاں شامل ہوتی ہیں۔ سچ کہا آپ نے۔ لیکن اللہ ایک ایسا بادشاہ ہے، ایسا الملک ہے جو القدوس ہے، یعنی وہ بادشاہ ہونے کے باوجود ہر خامی، ہر ناانصافی اور ہر قسم کے ظلم سے یکسر پاک ہے۔
اس کی حکمرانی میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہو سکتا۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو دنیاوی بادشاہوں اور حکمرانوں کے ظلم، ناانصافی اور تکبر کو دیکھ کر استغفر اللہ انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ طاقت کیسے انسان کو اندھا کر دیتی ہے نا؟ بے شک طاقت کا نشہ بہت برا ہے۔ اور پھر جب ایک انسان اپنے ذاتی اعمال، اپنے گناہوں اور اپنی روزمرہ کی ناانصافیوں پر نظر ڈالتا ہے تو استغفر اللہ اس کمال درجے کی پاک ذات کے سامنے شرمندگی اور معافی مانگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ادراک واقعی انسان کے تکبر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یقیناً ملا دیتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارے منابع ہمیں ایک نئے اور بہت اہم تصور کی طرف لے کر جاتے ہیں، جسے علماء کرام آثار مسلکیہ کا نام دیتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے روکیے گا، آثار مسلکیہ، یہ تو ایک بہت بھاری اور خالص علمی اصطلاح محسوس ہوتی ہے۔ جی، لفظ تھوڑا بھاری ہے۔ اگر میں اسے عام فہم انداز میں ہم سب کے لیے سمجھوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف دماغ میں کچھ نظریات نہیں مان رہے، بلکہ وہ ماننا ہمارے چلنے پھرنے، ہمارے فیصلوں اور ہمارے عملی رویے یعنی مسلک میں نظر آ رہا ہے؟ عقیدے کا وہ اثر جو واقعی ہماری زندگی بدل دے؟ جی، آپ نے بالکل درست سمجھا۔ جب ہم اللہ کو سبوح اور القدوس دل سے مان لیتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا عملی اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دلوں سے اللہ کے بارے میں ہر قسم کے برے گمان کو، جسے عربی میں ظن السوء کہتے ہیں، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھیں تو مشکل وقت میں تو اچھے خاصے انسان کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے۔ ہاں، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ مطلب جب بیماریاں آتی ہیں، معاشی نقصانات ہوتے ہیں، یا دنیا میں ہم اتنے دکھ اور تکلیفیں دیکھتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال تو ابھرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ نام ہماری ڈھال بن جاتے ہیں۔ ڈھال بن جاتے ہیں؟ وہ کیسے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ منافقین اور کفار جنگ احد اور دیگر مواقع پر اللہ کی حکمت کے بارے میں برے گمان رکھتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اللہ نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے یا ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک مومن جو یہ دل سے جانتا ہے کہ اس کا رب السبوح القدوس ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہر نقص سے پاک ہے۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کبھی کسی پر ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کام عبث یا بے مقصد ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جی، اور یہاں علماء ایک اور نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ محض نفی میں کوئی کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مثبت صفت موجود نہ ہو۔ یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہو گئی۔ نفی کے پیچھے مثبت صفت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے جب قرآن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہاں نیند کی نفی کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے، تو پھر اور کیا مقصد ہے؟ بلکہ یہ اس کی کامل زندگی اور کائنات کو ہر لمحہ سنبھالے رکھنے کی جو اس کی طاقت ہے نا، جسے الحی القیوم کہتے ہیں، اس کا اس بات ہے۔ ارے واہ، اب بات واضح ہوئی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تھکتا نہیں ہے تو یہ دراصل اس کی لامحدود قدرت کا اعلان ہے۔ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان کو اس حکمت پر یقین آ جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی شدید محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ انسانی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ کمال، خوبصورتی اور بے عیب ہونے سے محبت کرتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ بات ہمیں ایک بہت ہی گہرے نتیجے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ کتنی خوفناک جسارت ہے نا کہ جب کوئی انسان اپنی محدود سمجھ کی بنیاد پر دنیا کے حالات دیکھ کر اللہ کے فیصلوں پر شک کرنے لگے اور برے گمان پالے، تو ہمیں تو ایسی سوچ سے بھی استغفر اللہ، ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی انتہائی ماہر معمار یا الٹیمیٹ آرکیٹیکٹ پر بھروسہ کر رہے ہوں۔ فرض کریں ایک عظیم الشان عمارت زیر تعمیر ہے۔ جی، دیکھنے والے کو شاید سمجھ نہ آئے کہ ایک مخصوص اینٹ کو ٹیڑھا کیوں رکھا گیا ہے یا فلاں دیوار میں جان بوجھ کر شگاف کیوں چھوڑا گیا ہے، لیکن چونکہ اس ماہر معمار کی مہارت اور کمال مسلم ہے، اس لیے دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ اس بظاہر نظر آنے والی خامی کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ ایک مکمل اور جامع تفہیم ہے۔ بہت زبردست مثال دی۔ اب دیکھیں، اگر وہ ذات اتنی بے عیب اور کامل ہے تو اس کے پیدا کردہ کائنات کے دیگر اجزاء اس کمال پر کیا رد عمل دیتے ہیں؟ کیا رد عمل دیتے ہیں؟
قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز مسلسل اس کی تسبیح کر رہی ہے، اگرچہ ہم انسان ان کی بولی نہیں سمجھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بغیر کسی تھکاوٹ اور اکتاہٹ کے دن رات اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں۔ جی، انبیاء کا تذکرہ تو بہت واضح ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں تھے تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تسبیح تھی نا، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تجلی دیکھ کر بے ہوش ہوئے اور پھر ہوش میں آئے تو ان کے لبوں پر بھی سب سے پہلا کلمہ تسبیح تھا، سبحانک تبت الیک۔ اچھا، ایک منٹ۔ فرشتوں اور انبیاء کی بات تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ صاحب شعور ہیں۔ جی، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کائناتی ترانہ صرف جانداروں یا شعور رکھنے والوں تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ پرندے، پہاڑ، بادلوں کی گرج، یہاں تک کہ وہ اشیاء جنہیں انسان مکمل طور پر بے جان سمجھتا ہے وہ بھی اس کوریوگرافی کا حصہ ہیں۔ اور اس دعوے کی تصدیق ہمیں حدیث کی مستند روایات سے بھی ملتی ہے۔ کوئی خاص روایت؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان تو ہمارے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کھانا کھاتے وقت اس کھانے کے نوالوں کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! نوالوں کی تسبیح؟ جی، ذرا تصور کریں، جو غذا انسان کھا رہا ہے وہ دسترخوان پر پڑے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، جب ایک محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں چند چھوٹی کنکریاں تھیں۔ کنکریاں یعنی چھوٹے پتھر؟ جی ہاں، ان بے جان کنکریوں نے اتنی بلند آواز میں تسبیح کی کہ محفل میں موجود تمام صحابہ نے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز واضح طور پر سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں رکھیں، اور ان کے ہاتھوں میں بھی ان کنکریوں نے اپنا یہ ترانہ جاری رکھا۔ یہ تصور تو ہمارے اس دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم واقعی کسی خاموش یا بے حس کائنات میں نہیں رہ رہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارے ارد گرد ہر درخت کا پتا، پانی کا ہر قطرہ، ہر پتھر، ہر لمحہ عبادت کا ایک ترانہ گا رہا ہے۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ بے جان سمجھی جانے والی اشیاں تو اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح کرتی ہیں، مگر انسان شعور اور عقل ملنے کے باوجود استغفر اللہ اپنی غفلت کی نیند سوتا رہتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، لیکن یہی مقام فکر ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ یہ ترانہ گا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس کورس میں، اس ترانے میں اپنی آواز کیسے شامل کرے؟ جی، کیسے شامل کریں؟ نا فضائل بیان ہوئے ہیں، جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا سونے اور چاندی کے پہاڑ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ محض زبان سے چند کلمات ادا کر دینا اتنا بھاری اور قیمتی کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، مال خرچ کرنا ایک ظاہری اور بیرونی عمل ہے۔ انسان دولت دے کر بھی اپنے اندر تکبر یا بڑائی محسوس کر سکتا ہے کہ میں نے بہت صدقہ کیا ہے۔ ہاں، دکھاوا آ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان سچے دل سے تسبیح کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی انا اور اپنے غرور کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں خامیوں کا پتلا ہوں اور کمال صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ باطنی شکستگی اور رب کے سامنے مکمل عاجزی مال کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ مشکل ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ مجھے وہ شہد کی مکھیوں والی تمثیل بہت متاثر کرتی ہے جس کا ذکر ذرائع میں آیا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ کثرت سے اللہ کی عظمت، تسبیح، تحمید اور تکبیر بیان کرتے ہیں، یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی ہوتی ہے۔ یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا ذکر اللہ کے حضور کرتے ہیں۔ یعنی ذرا سوچیں، ایک انسان یہاں زمین پر فرش پر بیٹھ کر تسبیح کر رہا ہے اور اس کا نام عرش الہی پر فرشتوں کے درمیان گونج رہا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور اس کی برکات بھی تو لامحدود ہے۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان میں یہ کلمات انتہائی بھاری ہوں گے۔
جی، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور ہمیں تقدیس کے عملی پہلو کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ عملی پہلو؟ علماء فرماتے ہیں کہ تقدیس کا ایک مطلب اپنے آپ کو، اپنی روح کو اور اپنے اخلاق کو اللہ کی اطاعت کے لیے پاک کرنا ہے۔ جب ہم القدوس پکارتے ہیں تو دراصل ہم خود بھی برائیوں، حسد اور رذائل سے دور ہونے کا عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ہمیں واقعتاً اپنی زبان کو ان لغو باتوں، غیبتوں اور جھوٹ سے پاک کرنا چاہیے جو استغفر اللہ انسان کو اس عظیم ذکر سے محروم کر کے اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ تسبیح اور تقدیس تو انسان کے دل کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ بالکل، یہ انسان کا براہ راست تعلق اس ذات سے جوڑ دیتے ہیں جو ہر کمال کا سرچشمہ ہے۔ تو ہم نے آج کی اس علمی نشست میں کیا سیکھا؟ ہم نے محض عربی کے لغوی الفاظ اور ان کے اوزان سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم نے تنزیہہ اور اثبات کے نازک مگر اہم ترین فرق کو سمجھا۔ جی، اور آثار مسلکیہ کو بھی دیکھا۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ نام انسانی ذہن سے برے گمانوں کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی کائنات سے متعارف کرواتے ہیں جو ہر وقت، ہر لمحہ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اس عظیم ترانے میں اپنی کمزور سی آواز شامل کرنے کا طریقہ سیکھا۔ یہ سیکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب جب کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، میں ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں جس پر اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی بتائیے۔ اگر بے جان سمجھی جانے والی کنکریاں، لکڑیاں اور پرندے اس مطلق کمال والی ذات کو پہچان کر اس کے گن گا سکتے ہیں، تو پھر اس انسانی دل کو کس چیز نے روکا ہوا ہے جسے عقل اور اختیار جیسی بے مثال نعمتیں ملی ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمیں اس زمین کی خاموش تسبیح سنائی دینے لگتی جس پر ہم روز چلتے ہیں، تو کیا ہماری زندگی گزارنے کا انداز بالکل مختلف نہ ہوتا؟ ھذا ما عندی واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔